بامقصد اور بامعنی جو رمضان ہوتا ہے نا تو وہ متوازن ہوتا ہے، بیلنسڈ ہوتا ہے۔ بیلنسڈ کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں یعنی صرف رمضان میں روزہ، تراویح اور تسبیحات، صدقات یعنی یہ تو حصہ ہے ہی الحمدللہ، بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو آپ کے اس روزے کو بہترین بنائیں گی، رمضان کو بہترین بنائیں گی۔ بامقصد اور بامعنی رمضان میں صحت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پوسٹ پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارے ڈاکٹر بلال ہیں، حافظ محمد بلال صاحب، پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں ہجامہ کے اوپر، کپنگ تھراپی جو ہوتی ہے، ویٹ تھراپی، کپنگ تھراپی۔ ہجامہ بہت مشہور علاج ہے اور ہمارے معالجین میں سے ہمارے ون آف دا یعنی یوں سمجھنے کے ڈاکٹرز ایک معالج یہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت قابل ہیں، بہت ماشاءاللہ۔ ان کا بلال ہربل ہیلتھ کیئر کلینک ہے ماشاءاللہ، ڈیفنس میں بھی ان کا ایک سیٹ اپ ہے، اور گلشن کے اندر تو ان کا بڑا سیٹ اپ ہے عزیز بھٹی پاک کے پاس۔ بہرحال انہوں نے کچھ ٹپس دی ہیں، بہت اہم ٹپس ہیں۔ افطار سے سحری تک تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ تو کہہ رہے ہیں 10 گلاس پانی پی لیں، ہم کہتے ہیں بھائی 6-7 کچھ گلاس پی لیں، اپنی ترتیب بھی ہے کہ پانی بڑا کم پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 گلاس پانی پی لیں تو آپ کی جو روزانہ کی جو پانی کی ضرورت ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ دن میں حصے میں ہم جو ہے وہ ظاہر پیاسے رہتے ہیں، روزہ ہوتا ہے، اور سحری میں ایک آدھ گلاس بھی کافی رہے گا اگر ہم افطاری سے لے کے اور سحری کے پہلے تک وقفے سے پانی پیتے رہیں۔ ایک وقت میں بہت سا پانی انڈیلنا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوسرا سحری کے بارے میں بتایا، لوگ اکثر پراٹھا بنتے ہیں، پبلک رات کو دیر سے کھا کے سوتی ہے، سحری نہیں کرتی۔ 2-3 چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی بتائیں کہ سحری میں کھجور کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال چبا کے کھائیں، توجہ سے کھائیں۔ موبائل شریف کونے میں ہونا چاہیے سحری اور افطاری میں، نا موبائل کا استعمال نہ کیا کریں۔ تو کھجور ہو، دہی ہو اور چھوٹی الائچی کا استعمال، ڈاکٹر بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دن بھر تر و تازہ رکھے گا۔ اکثر لوگوں کو نا دل کی تیز دھڑکن ہو جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتی ہے، انگزائٹی کا جو مرض ہے۔ تو ہمیں بھی ایک دفعہ ڈاکٹر شایان ہوتے ہیں، وہ الگ ہمارے معالج ہیں، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ چھوٹی الائچی کا استعمال رکھیں، تو الحمدللہ وہ جو بے چینی، اضطراب پن کبھی کبھار آ جاتا ہے اس سے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو بہرحال کھجور، دہی اور چھوٹی الائچی کا استعمال آپ کریں انشاءاللہ۔ سحری کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے، ہائے بستر، تو وہ سحری کے بعد ویسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جلدی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اشراق تک، سورج نکلنے تک جاگنا بہت اہم ہے، ورنہ جو سحری میں کھایا ہے نا، صحت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، وہ ظہر تک جسم سے نکل جائے گا۔ اور اس وقت میں فرمایا کہ اچھا، اور اشراق سے پہلے سونا ناپسندیدہ بھی ہے، بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو نماز پڑھیں، سو جائیں یار، لیکن بہرحال نماز کا اہتمام کر کے تھوڑا دیر مزید جاگ جایا کریں۔ اور اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار ہیں ان کا معاملہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مانگ لیں، مراقبہ، مائنڈفلنس، سانس کی مشقیں، بریتھنگ ایکسرسائز، میڈیٹیشن وغیرہ یہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کا اہتمام کریں۔ تھوڑی دیر مسجد میں یا گھر میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ اور تھوڑی دیر کے لیے یکسو ہو جائیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اشراق کے بعد کہا کہ 1 گھنٹہ سونا کافی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے سونا چاہیے۔ پبلک تو نیند ہی ساری پوری دن میں کر رہی ہے، رات کو تو پبلک جاگ رہی ہے، چائے خانوں میں، موبائل میں، گپ شپ میں، بہرحال یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کہ اشراق کے بعد آپ 2 گھنٹے سو جائیں، پھر اٹھ جانا چاہیے۔ رمضان کو سو کر ضائع کرنے کے بجائے دینی اور دنیاوی ترقی کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، آپ جو پلان ادھر بنا کے رمضان میں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں نا، رمضان میں سرکش جنات اور سرکش شیاطین قید ہیں، تو جو کام آپ رمضان میں کر سکتے ہیں غیر رمضان میں وہ چیز کرنا مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمت کر کے اپنی دینی اور اپنی دنیاوی ترقی کے کاموں کو سوچیں انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے کیا کرنا ہے۔ ورزش کا بہترین وقت سحری سے پہلے ہے، یعنی افطاری کے بعد سے لے کے تراویح کے بعد رات میں کسی وقت، سحری سے پہلے تھوڑا سا باڈی کو اسٹریچ کر لیں، کچھ ایکسرسائز وغیرہ کر لیں، ہلکی پھلکی ورزش روزانہ کرنی چاہیے۔ عصر کے بعد بھی ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ پھر افطاری کا معاملہ اللہ عافیت فرمائے، رحم فرمائے، افطاری میں ہم لوگ حال کرتے ہیں تاکہ تراویح میں کھڑا ہونا آسان ہو۔ ایک ہے کہ میری باڈی ٹھیک رہے، میری اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، یہ بھی بڑا عمل اچھا ہے، میرا رمضان اچھا گزر جائے، میں تراویح میں جتنی بھی رکعتیں اللہ پڑھنے کی توفیق دیں، 20 پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، وطر پڑھ رہے ہیں، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کھڑا ہونا آسان ہوگا۔ تو ہلکی پھلکی ورزش کرنا بھائی بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ رات کو آج کل کے موسم میں جب آپ 10 بجے تک میکسیمم فارغ ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹہ چٹ چیٹ کریں، کچھ کھائیں پئیں، کچھ انگڑائی لے لیں، لیکن یہ کہ بہرحال 11 نہیں تو 11:30 تک سو جائیں بھائی، لازمی سو جانا چاہیے۔ ابھی ان ساری چیزوں کا مقصد
کہ جی کس وقت جاگنا ہے، کس وقت سونا ہے، کیا ایکسرسائز ہو، پانی کا استعمال، سحری میں کیا کھانا ہے، ان ساری باتوں کا مقصد ہے کہ میں اور آپ، ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ اللہ کرے یہ میرا اور آپ کا رمضان بامقصد گزرے، بامعنی گزرے، مثالی گزرے، متوازن گزرے، اور بہترین رمضان میرا اور آپ کا گزرے۔ اور عبادات، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، اس کی ترجمہ تشریح، احادیث کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے کہ کوئی وقت فارغ ہو کے ہم احادیث کا مطالعہ کریں، روز مرہ کے مسنون دعاؤں کو یاد کرنا اور اپنا معمول بنانے کا وقت نکال سکیں۔ ان ساری باتوں کا مطلب یہ تھا۔ رمضان میں وقت میں بہت برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے، آپ کے اسباب میں، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اسے سو کر اگر ہم ضائع نہ کریں، سو کر لتھارجی پن میں اور انرجی کو مینج نہ کریں، وقت کو مینج نہ کریں، تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں مجھ سمیت ہم سب کو اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اپنی مغفرت کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر محمد بلال ہربل ہیلتھ کیئر کلینک۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ان صحت کے اعتبار سے، سونے جاگنے کی روٹین کے اعتبار سے ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گی۔ باتیں نہیں ہیں، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یاد دہانی ہے۔ سب سے پہلے مجھے یاد دہانی ہے، شہزاد بھائی کو یاد دہانی ہے۔ شہزاد بھائی ہمارے ویڈیو گرافر ہیں، ماشاءاللہ ویڈیو بناتے ہیں ہمارے لیے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کر لیں گے، سونے جاگنے کی روٹین کا، تھوڑا سا باڈی کو اسٹریچ کر لیں گے، تو سستی کاہلی سے نکل جائیں گے، اور ہماری سحری کی غذائیں انشاءاللہ اگر ٹھیک ہو جائیں گی تو ہمارا دن بھر یہ سمجھنے کہ ہم تندرست اور توانا اور چاق و چوبند رہیں گے۔ ورنہ پبلک جو ہے نا وہ ڈھیلی ڈھالی چل رہی ہوتی ہے بھائی، ایمان والے کو ڈھیلا ڈھالا نہیں چلنا چاہیے، اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایمان والے کے لیے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کی باتیں سمجھ آ سکے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔